مائک پر دعوت دیتا ہوں واعظ خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ ختم نبوت، شان صحابہ، جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر۔ آواز تھوڑی کھول دے، ساؤنڈ نہ پائے، آواز کھول دے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ مجھ سے پہلے آپ محترم پروفیسر احسان العزیز چوہان صاحب کا خطاب سن رہے تھے، اور میرے بعد علماء اکرام خطابات فرمائیں گے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، بقیت السلف فضیلت الشیخ مولانا محمد ارشد بیگم کوٹی صاحب، سرپرست مرکزی جمعیت اہلدی سالمی مولانا عبداللطیف صاحب، دیگر ناظم لاہور، دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ حضرات، رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج کی سستی پہ سجایا کہ جس کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں کی جماعت سے لیا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ہے۔ میرے رب نے کس ہستی کو خاتم النبیین بنایا ہے، جن کی شان کو تورات، زبور اور انجیل کے اندر بیان کیا، جو خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے۔ ارے جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، مولا نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی، فرمایا میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جس آقا کی نبوت کی گواہی دنیا کے اندر ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی، اور جن کو رب نے اتنا بلند مقام دیا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، محبوب کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے۔ شان رب نے اتنی دی، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا گیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ
पहुंचाया गया। मकाम वसीला और मकाम महमूद, जिनके लिए रब ने 2 मकाम दिखाए। लोग आओ अकीदा खत्म नबूवत पे बात कर जाऊं। इन रिसाला व नबुवा कदिन कदत, आमना के दुर्रे यतीम फरमा गए। लोगों, मेरे रब ने नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया। फला रसूल आबादी वला नबिया, मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। आसमान से जिब्राइल अमीन रब का पैगाम लेके नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। और कहीं फरमा दिया अनिल आकिब, मैं आकिब हूँ। अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहीं फरमा दिया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कुल्लमा हालाक नबियुन, जब एक नबी चला जाता खालफहु नबियुन, उसकी जगह दूसरा नबी आ जाता। अन्नहु ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। साया कौनो खुलफा, खिलाफत का निज़ाम आएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, हुक्म दिया मुसैलमा कज़्ज़ाब की गर्दन को काट के सिद्दीक़ अकबर के कदमों में डाल दिया जाए। जो नबी पाक के बाद नबूवत का दावा करे, उसका फैसला ये तलवार करती है। और कहीं हादिये बरहक ने कायनात के अंदर फरमा दिया, मेरी मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने खूबसूरत घर बनाया, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। वो ईंट की जगह मैं आमना का लाल हूँ। आकानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कहीं ये ऐलान किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। और फिर मिर्जा लांती ने पहले क्या दावा किया, हजरात तबलीग रिसालत को उठाइए। जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है। तबलीग रिसालत के अंदर लिखा है नाया मुदय्य नबूवत लानती है, खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है। इज़ाला वहाम के अंदर लिखा कुरान और खातमुन नबिय्यीन के बाद किसी रसूल का आना जायज नहीं है। लानती भी कहा, काफिर भी कहा। फिर दाफिल बला को उठाइए, कहता सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में मुझे अपना रसूल बना के भेजा। और लोगों, कहीं पे यूं बकवास करता है आमना के लाल के मोइज़े 30,000 थे, मेरे 10 लाख हैं। ऐसा पागल कश्ती नूह में लिखता है जब मैं पैदा हुआ 2 साल तक हालत मरियम में रहा, फिर अल्लाह को तरस आया, मेरी जिन्स को बदल दिया। और लोगों, दुनिया में नबूवत के लिए मेयार है। जितने अंबिया दुनिया में आए उनकी तरफ वही लेके जिब्राइल अमीन आए। ये लानती कहता है मेरी तरफ टीची टीची फरिश्ता वही लेके आया। इंग्लिश में पहली वही आई आई लव यू, फिर वही आई मिस यू। नबी कायनात में इंसानियत में सबसे खूबसूरत होता है और मिर्जा सबसे बदसूरत कायनात के अंदर था। नबूवत के लिए म्यार है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है अल्लाह का सच्चा नबी जहाँ पे दफन होना पसंद करे, मेरा रब वहाँ पे रूह कब्ज़ करता है। आका हुजरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में वफात पाते हैं, वहाँ पे कब्र बनी। और मिर्जा गड़ी शाह की लैट्रीन में गंदगी के ढेर पे मरा। अगर इसे सच्चा मानते हो फिर गड़ी शाह की लैट्रीन में इसकी कब्र बनाते। कहीं कहता है मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, जिल्ली हूँ, तशरी हूँ, ईसा हूँ, मादी हूँ, ये जो मर्जी कहे, मेरे रब ने इस लानती को कुछ बनाया नहीं। और मिर्जा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठा था, सब गालियां देने वाला था, हजरात बोहतान बाज था। आज की
ختم نبوت کانفرنس میں میں روئے زمین کی قادیانیت کو ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ حضرات، ایک دفعہ ایک نوجوان مجھے ربوہ میں لے گیا، 3-4 مربی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے مرزا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مرزا دنیا میں سب سے بڑا بہتان باز تھا۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا مرزا کی البریہ کو اٹھائیے، اس کے اندر اس نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ الزام لگایا کہ جو میرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ابن تیمیہ کا تھا، وہ وفات عیسیٰ کے قائل تھے۔ میں نے کہا جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کر دو۔ دنیا کی قادیانیت مل کے حضرت ابن تیمیہ سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتی، اور مرزا نے البریہ میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا دلیل لے کے آؤ، یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ مرزا کائنات کے اندر سب سے بڑا بہتان باز تھا۔ حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ پوری امت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ پھر قادیانیت کے حوالے سے جو علماء اہل حدیث کی خدمات ہیں ان کا ذکر کر جاؤں، سب سے پہلے روحانی خزائن کو اٹھائیے۔ فتویٰ تکفیر اہل حدیث عالم محمد حسین پٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سائن اہل حدیث عالم نذیر حسین محدث دہلوی نے کیے تھے، اور 1903 میں قادیان میں جا کے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے مرزا کو للکارا تھا، آؤ آخری فیصلہ مسنم مرزا ہے، آخری فیصلہ مسنم مرزا ہے۔ مولانا ثناء اللہ سے اتنے تنگ آ گئے، کہنے لگے جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ اور مرزا 1908 میں حیضے سے ہلاک ہوا۔ مولانا ثناء اللہ فاتح قادیان رحمت اللہ علیہ 1948 میں سرگودا میں فوت ہوئے۔ پھر مجھے کہنے دو مرزا کی موت مولانا سے مبالغے کے نتیجے میں ہوئی، اور اس بات کا تذکرہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا۔ عقیدہ ختم نبوت صفحہ 325 ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے مرزا کی موت مولوی ثناء اللہ سے مبالغہ کے نتیجے میں۔ حضرات گرامی، اور پھر عقیدہ ختم نبوت پہ اہل حدیث نے جو قلم اٹھایا، کہیں پہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے شہادت القرآن لکھ کے اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید اسلام غایت المرام لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ محقق الاثر ارشاد القصری نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا عبد المنان نور پوری نے رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے سر فخر سے بلند کر دیا۔ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت اپنے آئینے میں سر فخر سے بلند کر دیا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ غلام مصطفیٰ صحیح امن پوری نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا یوسف ربانی نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ ڈاکٹر بہاؤالدین نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے کہنے دو آج آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے، پھر مجھے کہنے دو اہل حدیث کی یہ بھی تاریخ ہے۔ جب چنیوٹ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، اسلام کے جرنیل نے اعلان کیا۔ چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لے، فرمایا ہمارے
ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ یہ بات بھی کر جاؤں، گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ زمین پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ سیرت النبی پہ دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے۔ ختم نبوت پہ علامہ شہید کی کتاب ہے۔ میں یہ بات بھی کر جاؤں، کبھی ختم نبوت کے لیے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کو چوما، کبھی ختم نبوت کے لیے عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کبھی ختم نبوت کے لیے مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کہیں ختم نبوت کے لیے اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے اہل حدیث شاعر بابا سمسام نے اعلان کیا او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے بکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کہیں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی آخری بریک کراچی ہے، اگر ٹرین کراچی سے آگے جائے گی پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ اور آقا کی عقیدت جب عظمت بیان کرتے جھوم جایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار چگتوں میں چگوار دیواں، اودی جتی توں میں پگوار دیواں۔ میں اپنے فاضل بھائی مولانا یونس حیدری صاحب، مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب، شیخ عبداللطیف صاحب اور دیگر احباب کو ارشد مغل صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ختم نبوت کے حقیقی محافظ تم ہو، آج یہ عزم کریں، مجھے بتائیں کیا خاتم النبیین کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے، تختہ تار پہ لٹکنا پڑے، اولاد قربان کرنی پڑے، سینے پہ خنجر کھانے پڑے، گولیاں کھانی پڑے؟ کیا ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہے دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے، پھر آخر میں کھڑا ہو کے میرے نعرے کا جواب دو، عقیدہ ختم نبوت، کھڑے ہو کے نعرہ لگے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، اسلام، قادیانیت بیٹھ جائیے۔ اور پھر مآخر میں سیالکوٹ کی دھرتی سے پیدا ہونے والے سیالکوٹ کی دھرتی نے دو علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا علامہ احسان کہتی ہے، ایک تو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے۔ رحمت اللہ علیہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال بولے ہاں اللہ اکبر، آقا کی وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔
بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ اقبال کی آخری بات کر کے رحمت اللہ علیہ بات کو سمیٹ دوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد علامہ احسان بولے، کاش علامہ احسان وہ ٹاکیاں ہوتا جو امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ سرکار دو عالم کے قدم لگتے تھے، اٹھو ختم نبوت کی حقیقی محافظوں، یہ عزم کر لے جو انگلی سید الکونین کے خلاف ٹھگی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ کیا ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔